بہت سارے تحریک انصاف کے ایسے یوٹیوبر ہیں جو رو کی ویڈیو بنا رہے تھے. ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو انداز بیان تھا، تو میں کم از کم ان کے اوپر تو میں بالکل شک نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دل سے بنا رہے تھے. لیکن کچھ سوشل میڈیا کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی دکھا کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ جو سب سے زیادہ آپ تحریک کو فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ آپ نے کرنا ہے. آپ ان کی باتوں پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے، ان کی باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دو موضوع کے اوپر بات کرنی ہے. ایک حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کس حالت میں ہیں، ان کے لیے ایک خدشہ ہے. اللہ نہ کرے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے لیکن خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے. کچھ سینئر صحافیوں نے انکشاف کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت تحریک لبیک کی سب سے بڑی آواز، وحد پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے اوپر جو تحریک لبیک کے کارکن کام کرنے والے ہیں وہ غلط ٹریک میں جا رہے ہیں، جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں. ناظرین، یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے مین جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ بند ہے. جو لانگ مارچ کے ساتھ تھے یوٹیوبر وہ غائب ہیں. کچھ ایسے یوٹیوبر جو ایکٹیو تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ڈر کی وجہ سے سائڈ پہ ہو گئے. ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا. اس دور میں جو تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہے اور جو اس حکومت اس پہ اتر آئی ہے تو ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے. وہ بھی ایک حکمت عملی میں آتا ہے. تو وہ غائب ہو گئے ہیں تو مصدقہ اطلاع تو نہیں ہوئی ہے. یقیناً میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی بڑی خبر نہیں رکھ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے پورا سوشل میڈیا، پورے صحافی یعنی پورا دن بیٹھتا ہوں. میڈیا کیا کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، حکومت کا کیا موقف ہے، پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے، یہ سب کا تجزیہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. کہ ناظرین، صبح حکومت نے ایک خبر چلائی کہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹریس ہو گئے ہیں. لہٰذا ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو. بس اتنی خبر ہے تو میرے اندر ایک خدشہ ہوا، مجھے ڈر لگا، میرا فٹ ذہن ایک طرف گیا. ابھی میرے اندر جو خیالات ابھر رہے تھے یا جس چیز کا مجھے خدشہ تھا تو وہ ابھی میں نے کسی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کیا. جو ابھی کرنے جا رہا ہوں تو میرے سے پہلے ایک سینئر صحافی نے وہی خدشہ ظاہر کر دیا دبے لفظوں میں. سوال اٹھتا ہے کہ اگر حکومت نے ٹریس کر لیا، پولیس نے انہیں ٹریس کر لیا تو چپکے سے جا کے انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً ہر آدمی جو ٹریس ہوتا ہے تو وہ تو چپکے سے جاتے ہیں کہ یار وہ وہاں سے نکل نہ جائے. یہ کیوں ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو نہیں تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے؟ تو یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ جا کے یہ کہیں کہ ان کے ساتھ اتنے اسلحے والے تھے، انہوں نے فائرنگ کی، جیسا کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے. کوئی پولیس مقابلہ شو کر دیں، کیا ہوگا؟ لوگ نکلیں گے روڈوں میں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس وقت ہم سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. منصور علی خان نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے تو میری پنجاب پولیس سے یا پاکستان کے جتنی بھی ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ سعد حسین رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب کو گرفتار کرو گے تو بڑے آرام سے گرفتار کرنا. یعنی کہ اس کا جو اشارہ تھا وہ بھی سمجھ آ گیا. اب ہم سب لوگ گالی نکال رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو. ہم جب میڈیا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فٹ صحافی حضرات آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو گالی نکال رہے ہیں. میڈیا سے مراد ہے میڈیا مالکان اور پیچھے حکومت کا کنٹرول. بہت سارے سینئر صحافی ہیں کہ جو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کھل کے تحریک لبیک کا ساتھ دے رہے ہیں، کھل کے اس چیز کی مذمت کی ہے، دل سے کی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ نیوٹرل تجزیہ دے رہے ہیں، کچھ ہیں بالکل حکومت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بہت سارے سینئر صحافی کھل کے تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بربریت کہہ رہے ہیں جو تحریک لبیک کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے.
اس وقت اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے سپورٹ میں سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں، اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے جا رہی ہے۔ جو لوگ خبریں چلا رہے ہیں تحریک لبیک کے حق میں یا فیک نیوز چلا رہے ہیں، جب یہ کسی کے اوپر کیس بناتے ہیں تو اس کو ٹائٹل تو الگ دیتے ہیں، تو پھر اس ٹائٹل کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ٹائٹل تو یہ دیں کہ جو فیک خبریں چلا رہے ہیں۔ اب اگر حقیقت میں تحریک لبیک کے 300 لوگ شہید ہوئے تو ہم تو حقیقت بتائیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ فیک ہے، وہ تو 5 آدمی شہید ہوئے، تو یعنی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ چلا رہے ہیں۔ اب ناظرین، کرنا کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سے بہت بڑی ایک غلطی ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو تحریک انصاف ہے، پہلے تحریک انصاف کی بات کر لوں کہ تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پوری سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کی ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان کی نیت کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے تحریک انصاف کے ایسے یوٹیوبر ہیں جو رو کی ویڈیو بنا رہے تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو انداز بیان تھا، تو میں کم از کم کچھ کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی الگ ہوتا ہے، ان کے اوپر تو میں بالکل شک نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دل سے بنا رہے تھے۔ لیکن کچھ سوشل میڈیا کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ہمدردی دکھا کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں اداروں کے اوپر اور حکومت کے اوپر۔ اب جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ڈائریکٹ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، پاکستان کے صحافی بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے سب لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کو یہ خبر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اس واقعے کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے، اس کے اوپر احتیاط سے کام لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو مریدکے کی فوٹیج ہیں، یا جی کوئی کہتا ہے کہ جی 500 بندہ شہید ہو گیا، کوئی بولتا ہے کتنا شہید ہو گیا، سب لوگوں نے لائیو ویڈیو دیکھ لیا کہ کم از کم حکومت جو فگر کہہ رہی ہے وہ تو بالکل ہی بکواس کر رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ تو وہ بار بار آپ کو شیئر نہیں کرنی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ جو سب سے زیادہ آپ تحریک کو فائدہ پہنچا سکتے ہو وہ آپ نے کرنا ہے کہ جو وکلا آواز اٹھا رہے ہیں، جو کوئی صحافی آواز اٹھا رہا ہے، جو کوئی غیر جانبدار تنظیمیں جتنی بھی ہیں، مذہبی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یا کوئی بھی وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی پولیس والا ہے، یعنی کہ کوئی ایک نام والا پاپولر آدمی ہے، کوئی بھی ہے، یا کوئی بھی شخص ہے کہ جو تحریک لبیک کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ نے صرف ان کی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اپنے طرف سے آپ لوگوں نے کچھ چیز شیئر کوشش کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ناظرین، ضروری نہیں ہوتا ہے، میں اگر آج کہوں نا کہ یار میں 2 دن ویڈیو نہیں بناتا ہوں تو خدا کی قسم ہے مجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے مارا پیٹا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آواز بند ہو جائے گی جو عوام تک پہنچ رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کا یعنی کہ صحیح استعمال کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے بیرونی ملک میں جو ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق نہ تحریک انصاف سے ہے، نہ ان کا تعلق کس سے ہے، وہ ایک منظم طریقے سے بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ اس ٹائم تحریک لبیک کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا بیرونی سوشل میڈیا آج سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو ان کی خبریں ہم کو زہر لگتی تھیں، آج ان کی خبریں ہم کو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ تو اس میڈیا سے تحریک انصاف کے اہم عہدیدار ایون کہ عمران خان تک بھی لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھئی ان سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں ہماری طرح کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے، ان کی باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بیرونی ان کے جو بڑے بڑے صحافی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خبر کو شیئر مت کرو، بس ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں، ہاں آپ نے شیئر کن خبروں کو کرنا ہے، کیونکہ ویسے اب تک جو ظلم ہوا تحریک لبیک کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہوا، کس نے کرایا، یہ پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ بس
اب اس کو دوبارہ بار بار شیئر کرنے کی جہاں پہنچنا تھا یہ پہنچ گیا. آپ دوبارہ جو شیئر کریں گے جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, تو جیسے نئے نئے بیان آتے ہیں, وکیلوں کے بیان آتے ہیں اور علماء کے بیان آتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی جج کا کوئی بیان آ جاتا ہے, کسی ریٹائر فوجی کا کوئی بیان آ جاتا ہے, پولیس والے کا بیان آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, عام پبلک کا کوئی بیان آ جاتا ہے, وہ آپ لوگ شیئر کریں, وہ زیادہ فائدہ پہنچائے گا. کیونکہ اس وقت تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو دلیل دے دوں کہ شاید آپ کہیں گے, ہیں بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں مجھے, کہتے ہیں ملک صاحب آپ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈرتے ہیں وغیرہ, پر میں یہ مجبوری آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. تو سعد حسین رضوی صاحب کی جو آخری تقریر ہے, آخری الفاظ ہیں, جب آپریشن کا وقت شروع ہوا, جب وہ اللہ کے واسطے دے رہا تھا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے واسطے دے رہا تھا, اور وہ انشاءاللہ قیامت تک اس حکومت کا پیچھا کرے گی, وہ الفاظ کے اوپر غور کرو کہ سعد حسین رضوی صاحب سمجھ گئے تھے, اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے. اگر اس وقت پولیس رک جاتی اور فائر نہ کرتی اور سعد رضوی صاحب کو کہتے کہ چلو جاؤ واپس جاؤ, تو سعد رضوی صاحب واپس چلے جاتے. تو اس ٹائم کوئی نہیں کہتا کہ جو آپ تحریک لبیک والے کارکن اپنے مخالف کو چھوڑو, اپنے نہ کہتے کہ آپ دیکھو سعد رضوی ڈر گیا, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, میں یہ جاؤں گا. کیوں؟ سمجھداری اسی چیز میں ہے کہ دیوار میں سر نہیں پھوڑنا ہے, آپ نے پریشر ڈالنا ہے, آپ نے دھمکی دینی ہے, اب ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ اس حد تک آدمی کرتا ہے کہ جس آدمی دیکھتا ہے کہ میں بند گلی میں نہیں جا رہا ہوں, جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں بند گلی میں چلا گیا ہوں, تو پھر آدمی کو بند گلی میں نہیں جانا چاہیے. لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکلات میں پھنس جائے. برکف ناظرین, اللہ گواہ میری چھٹی حص, میں آپ لوگوں کو خوشخبری نہیں دے رہا ہوں, کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس, میری چھٹی حص کہتی ہے کہ بہت بڑا ہونے والا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا واقعہ تھا. جو جو دن گزرتے جائیں گے یہ دہشت, یہ گرد و غبار بیٹھ جائے گی. ابھی تو پولیس پورا یعنی کہ اس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے نا, ابھی لوگ دبے ہوئے ہیں, خاموش ہیں. جو ہی یہ اب جیسا کہ تحریک لبیک کے وکلا اپنا ایکٹیو ہو گئے, عدالتوں میں کیس دائر کر دیے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں, ابھی تو ڈیڈ باڈیوں پڑی ہوئی ہیں, زخمی پڑی ہوئی ہیں. ابھی یہ 10-12 دن گزریں گے نا, جب یہ گرد و غبار بیٹھ جائے گی نا, پھر دیکھنا میڈیا کس طرح اٹھتا ہے, پھر وکیل کس طرح اٹھتے ہیں, پھر آواز کس طرح اٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے جو ہی تحریک لبیک کے اوپر یہ ظلم ہوا, بربریت ہوئی, اور ایک دم طوفان جیسا بھی ہے, کچھ بھی ہے, پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں آواز بھی اٹھائی گئی, تو فوراً عمران خان کا بیان آ گیا کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, فوج میری ہے, مجھے اس کے فیصلوں سے اختلاف نہیں ہے. وہ جہاں آپریشن کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, ہاں ان کی پالیسی کے اوپر, سیاسی پالیسی, یعنی کہ عمران خان ایک دم نرم رویے پہ اچھے بچے کی طرح بیان دینا شروع کر دیا. تو یہ کوئی ایسے بیان نہیں ہے, بہت سارے تجزیے ایسے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں, اللہ گواہ ہے کہ میں کوئی ویو کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. بس میری چھٹی حص کہتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا, اور بہت جلد ہوگا, اور بہت بڑا ہوگا. پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.